تیار ہیں آپ شروع کرنا؟ اچھا آج نظرین سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پیٹرولیم اور پھر ماجرا۔ نظرین مشہور گیا ہے، بار بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں، اس کا خاص استعمال ایگزینے میں ہے، جو سر کا ایگزینا ایسا ہے جس کے اوپر ایک جھلی سی بن جاتی ہے، اس کے اندر پھر وہ پیپ پردیدہ پیپ اور کیڑے وغیرہ وہ پلتے ہیں، اور سارے سر کے اوپر گیا کہ ایک باریک سی جھلی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ یہ اس کا خاص انداز ہے جس کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، مگر یہ اور بھی ایگزینے میں بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اگر صرف اس کو رکھ کر اس کو پیچھے میں رکھ کر آپ بچوں کو ایگزینے دیں گے تو ضروری نہیں کہ یہ آپ کو فائدہ دے، اس کو فائدہ دے، بلکہ آج کل جو پیچھے ایگزینے کے بہت کیسز آئے ہیں ان میں اکثر نظرین نے مایوسی کیا ہے، یا جس رفتار کی ہم اس سے توقع رکھتے ہیں اس رفتار سے کام نہیں کرتے، لیکن ایک دو علامتیں ایسی ہیں اگر وہ پیش نظر رہیں تو پھر ضرور کام کرتی ہے، وہ پھر قطعی علامت ہے۔ اگر ناک میں ٹھہرا ہوا بدبودار نزلہ جو انتہائی بدبودار ہو اور کرونک ہو، اور وہ ناک کی جو مرکزی ہڈی ہے اس کو بھی معروف کر رہا ہو، خراب کر رہا ہو، ایسے مریض کو اگر نظرین دیا جائے تو وہ سر کی طرف ایگزینا اچھالتا ہے اور ناک سے نزلے کو ٹھیک کرتا ہے، اور وہ جو ایگزینا سر پوچھ لے گا اس کی اور شکل ہوگی بیان کر رہے ہیں، لیکن نظرین بھی ٹھیک کرے گا پھر کسی اور دوا کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر اور دوا پہلے دیں گے تو وہ اس کو خراب کر دیں گے کیس کو۔ تو اگر نظرین کا ناک سے کوئی تعلق ہے عمومی طور پر تو پھر نظرین اس کی ضرور ہے۔ دوسرے نظرین کو سر تک محدود رکھنا غلط ہے، کیونکہ سارے جسم پر اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب خارش ہوتی ہے شروع اس وقت وہاں کوئی ابھار کسی قسم کا پنسیاں وغیرہ دکھائی نہیں دیتے، صاف جلد پہ خارش ہوتی ہے، پھر جب اس کو خارش کی جائے تو پھر ابھار بعد میں بنتے ہیں، اور جب بار بار ایسا ہو اسی جگہ دوبارہ خارش ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر وہاں مستقل اسی قسم کی پس جیسے کہ بیان کریں سر کے متعلق وہ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہو جاتی ہے، تو اسے سر تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جو جلد کی بیماری ہے مختلف جگہوں پر اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں خارش کے بعد گرمی کی بجائے کولڈ اسپاٹس ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ سلفر وغیرہ میں گرم اسپاٹس ظاہر ہوتے ہیں، جہاں جہاں خارش کریں گے اس کے بعد وہاں گرم پیدا ہو جائے گی، لیکن اس میں سردی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کا تعلق بائی کی دردوں سے رومیٹک دردوں سے بھی ہے۔ نظرین میں اگر گرمی ویسے گرمی اس کو فائدہ دے گی، لیکن سردی سے بائی کی دردیں بھی ہو جاتی ہیں اس میں نظرین میں، صرف جلد کی بیماری نہیں بلکہ اندر خون میں بھی کوئی ایسے زہریلے مادے ہو جاتے ہیں جس سے رومیٹک پینس پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی عموماً ہے، عموماً اس کا تعارف ہے، میں آپ کو نوٹ سے دیکھ کے بتاتا ہوں اور کون سی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس میں لکھا اسکن اور پیریاسٹم، یہ دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اس میں اریٹیشن پیدا کرتی ہے اور وائلنٹ ایچنگ ہے، بہت شدید ناقابل برداشت خارش، اور جہاں جہاں بھی خارش ہو وہاں ایک لکھا ہوا ہے بائلز بھی ہے،
then burns. مجھے یاد تھا وہ تھا کہ کولڈ اسپاٹس پیدا ہوتے ہیں، لیکن کولڈ نہیں ہوگا، دونوں باتیں ممکن ہے. اس کا مطلب ہے scratching until the part becomes raw and then burns. Itching changes place. The part becomes cold after scratching. یہ کولڈ میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے، اسکریچنگ کے بعد کولڈ یوں ہوتا ہے. And cold spots. As soon as he gets warm in bed or as soon as he goes into a warm room, the itching begins. تو جلد کو گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن سردی اور نمی سے رومیٹک تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جو ایچنگ ہے یعنی خارش، جب وہ خارش ہو اس وقت ہم برننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں تعلق. خارش کے بعد میں برننگ ہوتی، اگر وہ ہے تو غالباً غلط ہے، کیونکہ اکثر ایسے مریضوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ خارش اور برننگ جب وہ خارش کر چکے ہیں تو پھر وہ دونوں ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کرسٹ ہر جگہ آ جائے گی، صرف سر پہ نہیں آئے گی، خریر سے اٹھ جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ چاک لائک ہو جاتی ہے کرسٹ اس کی، جیسے پلاسٹک میں پاؤڈر میں لگا ہو اس طرح پھر یہ چمڑا سا بن جاتی ہے، سخت اور مضبوط. اور عام بالکل پتلی کرسٹ نہیں رہتی، بلکہ جیسے باریک پتلا چمڑا کا تن دیا ہے اس پر. اور اندر جیسا کہ اس کو بتایا کیب بھی ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سونڈیاں گوند وغیرہ اس کے اندر بہت پہنچتے ہیں. اور ہر جگہ ہے اس میں کرپشن spreads to any part of the scalp, especially to the top. It is also found beneath the ears and above the face and chin. تو کوئی جگہ باقی بھی ہر جگہ ہے، تو اس تفصیل کی اجازت نہیں ضرورت نہیں، ہر جگہ ممکن ہے. جو خاص بات اس کی پہچاننے کی ایک اور وہ ہے کہ اس میں بدبو ضرور ہوتی ہے. عام عزیزوں میں ضرور نہیں کہ بدبو ہو، لیکن اس کی پس میں غیر معمولی بہترین اس میں کیڑے مکوڑے پلتے ہیں یا ان کے تعفن کی وجہ سے بدبو ہوتی ہوگی. اور گلا میں بھی کرونک گلے کی خرابی پائی جاتی ہے، سرخی ہوگی، اس میں پس پڑنے کا رجحان، نگلنا مشکل، سافٹ پیلٹ میں السر بن جاتے ہیں. اور ناک کی جو ہڈی ہے بلکہ ہڈی، اس کو تو یہ بہت بری طرح چمٹتی ہے، اور مگر پیچھے اوپر کے حصے میں، اور وہاں شدید تعفن پیدا ہوتا ہے. ایسے مریض میرے پاس کئی آتے رہے ہیں وبا میں، وہ جب بات کرتے ہیں دور سے ان کے ناک سے بدبو آتی ہے. بعض کو خود بھی آتی ہے، بعض کہتے ہیں ہمیں خود نہیں آتی، لیکن لوگوں کو آتی ہے. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کو لینے سے سر پہ ایزیما نہ نکلا ہو. اور جب بھی ایزیما نکلے گا ایسے مریض کو ناک ٹھیک ہوگا، اور ایزیما نکلے گا، یہ قطعی علامت ہے کہ یہ ٹھیک کام کر گئی ہے. گلے سے بھی بعض دفعہ بیماری دور کرتی ہے تو سر پہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا رومیٹزم ظاہر ہوتا ہے، سردی رومیٹزم پیدا کرے گی، گرمی ایزیما بڑھائے گا. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کانسٹیپیشن کا بھی رجحان ہو جاتا ہے پھر. اور جب ایزیما آرٹیفیشلی ایسی دواؤں سے دبا دیا جائے جو مقامی طور پر اس کو صحت دیتی ہیں یا جراثیم کے خلاف کام کرتی ہیں،
تو اس کے نتیجے میں رومیٹزم کا پیدا ہونا ایک طبی بات ہے، اور ذہن پر برا اثر پڑتا ہے، ذہنی تھکاوٹ، اور جیسے ایک آدمی پریشان ہے، دماغ میں چین نہیں، سونے پر بھی چین نہیں آتا، یہ جو جلد کے باہر سر کے اوپر کی جو علامت تھی وہ نہیں ہوگی تو یہ ذہن کے اندر دماغ کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے، اور مطلب جو پردے ہیں دماغ کے ان میں کچھ معمولی سی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس حالت میں پھر یہ لوگوں سے بیزار، ایبسنٹ مائنڈ ہو جائے گا، مریض میلنکولیا کا شکار ہو جائے گا۔ جب یہ دیں گے تو دماغ صاف ہوگا فوراً، اور ایرپشن بھی ظاہر ہوگی، اس لیے یہ جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سر کی تکلیفوں میں بعض دفعہ شدید سر درد کا دورہ بھی پڑتا ہے، صرف بے چینی نہیں بلکہ شدید سر درد اور اس کے ساتھ فینٹنگ۔ شدید سر درد اور فینٹنگ میں اب تو میں نے پڑھایا ہوا ہیپاسلف بھی ایک دوا ہے جو سر درد کی شدت کے ساتھ مریض فینٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ دو دوائیں ہیں، اور دونوں ہی اسکن کی گہری بیماریوں میں اور انفیکشن وغیرہ میں مفید ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے جو بیرونی شفا ہے وہ اصل شفا نہیں تھی بلکہ تبدیلی ہے مرض کی، اور وہ سر پر حملہ کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اندر دماغ کے لیے جو درد ہوتی ہے، جو تکلیف پڑتی ہے، اس میں بے ہوشی کا رجحان آخر پر، یعنی ایگزاسٹ ہونے کے بعد بے ہوشی ہوتی ہے۔ نیورولوجیا بھی سردی سے بنیں گے اور گرمی سے جلد پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ساری یہی کہانی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے۔ ہاں، دانتوں کا ایک میں نے بتایا تھا وہ بھی ہے اس میں، کہ دانتوں کی جڑوں پر اس کا حملہ ہوتا ہے، اور جہاں دانت مسوڑوں سے باہر نکلتے ہیں وہ حصہ عموماً کھایا جاتا ہے اس میں، اور وہاں سے ڈکے کر کے جھڑ جاتے ہیں پھر آخر، اور وہاں مسوڑے دانتوں کی جگہ کو چھوڑ کر ذرا پھیل جاتے ہیں، اور یہ لکھا ہے ٹیتھ ڈکے سڈنلی نہیں ہوتے، ان کا پتہ بعد میں لگتا ہے، کیونکہ یہ جڑوں کی بیماری ہے، اندر کھاری ہوتی ہے۔ جب وہ نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے، چونکہ جو مسوڑوں تک پہنچتی ہے وہاں سے وہ پھٹتے ہیں، تو بعض دفعہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اچانک ہوئی ہے، مریض نے بھی نہیں بتایا ہوگا، تو وہ اچانک نہیں ہوتی، ننگی باہر اس وقت ہوتی ہے جب تقریباً دانت کھایا جاتا ہے۔ میدے میں جو گوننس وغیرہ کی جو سمٹمز ہیں وہ بہت سی جگہوں میں پائی جاتی ہیں، کالی کاٹ وغیرہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایک بات جو اس کی کالی کاٹ سے ملتی ہے وہ صرف یہ میدے میں خلا کا یا اچانک گر جانے کا احساس نہیں، بلکہ کالی کاٹ کا ہر خوف اور دھماکہ میدے پر پڑتا ہے۔ جس طرح انسان کسی اچانک شور سے دل پہ ہاتھ مارتا ہے، کالی کاٹ کا مریض میدے پر مارے گا ہاتھ، اور لگتا ہے اس کے میدے پہ کچھ ہوا ہے۔ یہ اس میں بھی ہے نظریے میں، یہ دو دوائیں ہیں جن میں یہ بات خاص ہے کہ کوئی اچانک خوف کی خبر ہو یا دھماکہ ہو تو اس کی چوٹ میدے پہ پڑتی ہے۔ خاتون نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جب بھی کوئی خبر سنتی تھی غم کی یا اس طرح کی تو میرے میدے پر شدید اثر ہو جاتا تھا، تو آپ کے لیسن سن کے کالی کاٹ کی چند خوراکیں کھانے سے میں ٹھیک ہو گئی۔ اچھا جی، خود لکھا ہوا آپ نے اعتراف حقیقت کیا ہے؟ جی جی، آپ نے تو نہیں لکھا تھا اس کو، ڈائریکٹ سنا تھا نا اس نے؟ جی اس میں ڈائریکٹ، جی جی امریکہ سے۔ ہاں، اب تو کافی ایسے ہمارے مریض پیدا ہو گئے خلافت سے جو خود ہی لیکچر سن کے اپنا علاج کر رہے ہیں، بڑی بھاری تعداد ہے۔ اور جرمنی جب میں گیا تھا تو ملاقاتوں میں پتہ چلا
کہ بڑی کثرت سے اب ہمارے گھروں میں عورتیں خود ڈاکٹر بن چکی ہیں، ان کو نجات مل گئی دوسرے علاجوں سے. اور بعض تو ایسا دماغ میں کیا آتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. مجھے بھی بڑا فائدہ ہوا اس سے، بعض جیسے سے لیکچر میرے سنا، لیکن مجھے نہیں خیال ہے کہ اس دوا کو اس طرح بھی استعمال کیا جائے. سننے والے کو اپنے مرض کے ساتھ ایسا تعلق لگا کہ استعمال کیا اور بڑی جلدی شفا ہوئی. اب یہ انٹرنیشنل ایک ہمارا ہسپتال بن گیا ہے، گھر گھر میں بن رہا ہے. ابھی اور ڈیولپ ہوگا تو انشاءاللہ بہت بڑی نجات ملے گی امراض اور ان سے ڈاکٹر صاحب سے. کئی ڈاکٹر اس نے میں نے نام ہی لیا. ہاں ٹھیک ہے. تھوڑی پہ تھا. یہ بالوں کی وزیر کا جو یونا ہے نا، اس میں نیپٹنول اور اینٹیمونیم کروڈ وغیرہ کام آتی ہیں. میں لیکچر میں کہا تھا، بتایا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، اب دوسری دوا اس کے بعد ہے پیٹرولیم. پیٹرولیم بھی جلدی امراض میں بہت اچھا اثر رکھتی ہے. اور بعض دفعہ یہاں جلد کی جو عام خارش وغیرہ ہے اس میں جب دوسری دوائیں کام نہ کریں تو پیٹرولیم کام نہ کریں امراض ہے. ایک دفعہ کثرت سے ایسے مریض آنے شروع ہوئے جو جلد کی خارش ہے، اس کے اوپر پھر سکری سی آ جاتی تھی، سفید سی، اور گیلی نہیں تھی خارش بلکہ خشک. تو اس پر مجھے خیال آیا پیٹرولیم کا، کیونکہ پیٹرول سے جب ہم موٹر میں ڈالا کرتے تھے وہ ہاتھوں پہ لگ جاتا تھا، تو جہاں سے پیٹرول خشک ہوتا تھا وہاں سفید سی ایک تہسی بن جاتی تھی اور وہاں ہلکی سی خارش بھی ہوتی تھی. تو اسی خیال سے میں نے پیٹرولیم شروع کیا تو اکثر ٹھیک ہو گیا مریض. اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہاں کیونکہ پیٹرول کا استعمال بہت ہے، فضا میں اس کی پولیوشن موجود ہے، تو ہو سکتا ہے پیٹرولیم یہاں عام جلدی بیماریوں میں نسبتاً زیادہ استعمال میں ہو. دوسرے علاقوں میں بھی میں نے مدد کے طور پر پیٹرولیم دے کے دیکھا ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کی جو اپنی خاص علامتیں ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ جلد پر وہ سکری سے آئے، اس میں ایرپشنز ہوتی ہیں، باقاعدہ پیپ کے چھالے بھی بنتے ہیں. پیٹرولیم میں ہر قسم کے ایگزیمے شامل ہیں اور جلن بھی ہوتی ہے اس میں، اور بعض دفعہ ٹھنڈ کا احساس بھی ہوتا ہے. یہ ٹھنڈ کا احساس اور جلن الگ الگ وقتوں میں اکٹھی نہیں. نظرین میں تو تھا نا کہ پہلے جلن اور خارش بعد میں ٹھنڈی جگہ، مگر پیٹرولیم کے مریض جو بیان کرتے ہیں بعض دفعہ صرف سردی کا احساس بتاتے ہیں جلد کے اوپر، لیکن سردی کے احساس کے علاوہ اس میں نمنس بھی پائی جاتی ہے، یعنی سن کر دیتی ہے جلد کو. تو یہ چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر اس کی طرف دھیان زیادہ نسبتاً زیادہ منتقل ہونا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو اس کی عام علامتیں نوٹ سے دیکھ کے بتاتا ہوں. ہاں، ذہنی علامتوں میں جن کو انہوں نے پروونگ کی تھی انہوں نے یہ اکثر نے بتایا کہ ذہن میں کچھ دھند سی پیدا ہوئی ہے، ڈیزینس، اور سوچنے میں کوئی دقت محسوس ہونے لگی جس سے انسان دور ہو گیا ہو. اور یہ علامت جو لیگیسی میں بہت نمایاں ہے کہ گلی یا گلونر میں بھی ہے، گلی میں چلتے چلتے انسان بھول جائے میں کہاں ہوں. یہ چیز اس میں بھی آتی ہے مگر تھوڑی نسبتاً. بعض دفعہ دیر ہو کر آدمی سمجھتا گلی میں پھرتے پھرتے میں کہاں ہوں. ایسی جو خود فراموشی ہے اس کے لیے پیٹرولیم بھی ایک دوا ہے باقی دواؤں کے علاوہ.
اور اس میں جو ایلیجنس ہیں اس ذہنی کیفیت میں، وہ دوسری دواؤں سے جن میں پاگل پن بھی ہوتا ہے ان سے ملتے ہیں، مگر ہلکے اور خفیف، اور پیٹرولیم میں پاگل پن نہیں ہے۔ مثلاً ایلیجن اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے ہائسنس وغیرہ کے ذہن مشتعل ہو گیا ہے اور حقیقت میں آدمی دکھائی دیتے، انسان اس کے مقابلے پر وائلنٹ ایکشن لیتا ہے، بعض دفعہ دوڑے گا کسی چیز سے، بعض دفعہ حملہ کرے گا۔ یہ کیفیت اس میں نہیں ہے، مگر بیٹھے بیٹھے محسوس ہوگا کہ کوئی بیٹھا ہوا پاس، اور مڑ کے دیکھ بھی لے گا کہ کون ہے۔ اور ایسے لوگ جو نہیں ہیں ان کے متعلق ذہن میں از خود ہی دماغ میں بات جم جاتی ہے کہ موجود ہیں، اور جب کانشیسلی بالارادہ آنکھیں کھول کر دیکھے گا پھر پتہ چلے گا کہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ پیٹرولیم کی جو ذہن کے اثرات کی کہانی ہے اس میں ملتا ہے سب کچھ۔ پھر اسٹرینج فارمز بھی نظر آتی ہیں اس میں، اور جسم کے متعلق جاگے ہوئے بعض دفعہ یہ محسوس ہوگا کہ جو میرے ہاتھ پاؤں دو ہو گئے ہیں، اور ایک ہاتھ کے لیے دو ہاتھوں کا احساس، پھر جب شعوری طور پر انسان دیکھے گا اس کو پھر پتہ چلے گا کہ نہیں ایک ہی ہے۔ یہ ساری علامتیں نرمی رکھتی ہیں، وائلنس نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایسا مریض خطرناک نہیں ہے، کسی پر حملے نہیں کرے گا، اور پاگل نہیں ہوتا کیونکہ جلد ہی اس کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سب توہمات تھے۔ اور اس میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا جلد پہ ہر قسم کے ایگزیما ہوتے ہیں، ہرپیٹک ہرپیز بھی ہوتی ہے، اور ویسیکلز یعنی چھالے ظاہر ہو جائیں گے، اور یلو کرسٹ یعنی زرد رنگ کی کرسٹ آ کر اس کے اندر پیپ بھی ہوگی۔ گردن کے پیچھے اس کی خاص جگہ ہے جو گریفائٹس میں بھی ہے، اور یہ دونوں دراصل ایک ہی ملتی جلتی چیزیں ہیں، کوئلے کی قسمیں ہیں نا، پیٹرولیم بھی تو دبا ہوا کوئلہ پیٹرولیم کی فارم اختیار کر لیتا ہے بہت زیادہ پروسیس کے اندر، تو گریفائٹ سے اس کی مشابہت ہے جو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اور اس میں بھی سر کے پیچھے ایگزیما اور کان کے پیچھے ایگزیما اور موائسٹ ایگزیما گریفائٹس میں بڑا نمایاں ہے، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے، مگر اوکیجنلی گریفائٹس میں تو اکثر ایگزیما شروع ہی اس طرح ہوتا ہے، سر کے پیچھے سے یا کان کے پیچھے یہاں، اور وہاں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس میں ہوتا تو ہے مگر اتنا خاص نہیں کہ ہمیشہ وہیں سے شروع ہو۔ جہاں جہاں بھی جلد پر ابھار ہوں گے ان کے کنارے کچھ موٹے ہو جائیں گے، مگر نائٹرک ایسڈ کی طرح موٹے اور irregular نہیں ہوتے۔ نائٹرک ایسڈ میں تو کنارے پہلے بھرتے ہیں، پھر ان کے اندر وائلنس آ جاتی ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹتے ہیں، بہت ہی ایک خوفناک نقشہ ہے جو اس کے سفلس کے مریضوں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اور نائٹرک ایسڈ چونکہ سفلینیم کے بعد اور مرکری سے ملتی جلتی دوا ہے، مگر مرکری سے زیادہ گہرا اثر کرنے والی ہے۔ کانٹ چھانٹ جہاں تک کاٹنے کا تعلق ہے، کانٹ چھانٹ کاٹنے کا اور گھاؤ ڈالنے کا تعلق ہے، نائٹرک ایسڈ بہت ہی خطرناک دوا ہے، اور اس کا وسیع اثر ہے، کینسر میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اگر اس کی بوقت تشخیص ہو جائے۔ مگر اس کی انڈیویشن جو ہیں وہ کریک کر جاتی ہیں اور بلیڈ بھی کرتی ہیں، مگر نائٹرک ایسڈ میں تو کریک کریں گی تو الگ الگ جلد سرخ جلد کے لوتھڑے سے
الگ الگ ہو کے ابھرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی چوٹیاں بن گئی ہیں. اس میں یہ کیفیت نہیں، صرف پھٹے گی مگر زیادہ بھی نہیں، اور بلیڈنگ ہوگی اس میں. انگلیوں میں، ہتھیلی میں، ناخنوں کے کناروں پر اس کی ایرپشنز جو ہیں وہ اینٹیمونیم کروڈ سے ملتی جلتی ہیں، اور اس کے علاوہ گریفائٹ سے. گریفائٹس میں بھی ہاتھوں میں، ناخنوں کے کناروں پر، مگر ایک فرق ہے کہ گریفائٹس میں یہ جو جگہ ہے ناخنوں کے بیچ میں کنارے جہاں ہیں وہاں خطرناک موقع نکلاتے ہیں. بعض دفعہ اگر موقع نکلے ہیں وہاں واٹس، اور اندر سے وہ اس کو ابھارے ہیں ناخن کو بھی، یہ ٹپیکل گریفائٹس کی علامت ہے. لیکن بالعموم ناخنوں کے کناروں پر جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا 4 دواؤں سے زیادہ تعلق ہے. اکثر میں نے دیکھا انہیں کے دائرے میں رہتی ہیں. ایک ہے میٹرونور، ایک ہے اینٹیمونیم کروڈ، ایک پیٹرولیم، اور ایک گریفائٹس. اور بھی ہوں گی مگر میرے ذہن میں یہ 4 ہیں جو عموماً اتنے زیادہ اکثریت کیسز میں کام آ جاتی ہیں کہ پھر کتابوں میں تلاش نہیں کرنا پڑتا. خارش بہت شدید ہوتی ہے اس میں. بعض بچے چھیلتے وہ اپنی چوڑی بھی پھیر لیتے ہیں، پیسی بن جاتے ہیں سرخ بڑے خوفناک سے. یہ اس کی شدت ہے پیکاک کی، نہ پیٹرولیم کی. Coldness in spots is quite a feature of this remedy. یہ میں بتا چکا ہوں نا کہ اسپاٹس میں کولڈنس اس میں پائی جاتی ہے. میگزین میں بھی بتائیے آپ کو یہی کولڈنس. لیکن میگزین میں خارش کے بعد کولڈنس، پیٹرولیم میں بغیر اس کے بھی کولڈنس پائی جاتی ہے. اور دوسرے اس سے کچھ مزاج ملتا ہے کالی کارب سے، جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا. لیکن کالی کارب میں جو اسپاٹس ہیں ان میں گرمی ہوتی ہے، اس میں جو اسپاٹس یا دائرے ہیں ان میں سردی کا احساس. کالی کارب میں میدے میں بھی جلن کا احساس ہوتا ہے. ایک پیسے کے برابر، روپے کے برابر جگہ جلتی ہے. اس میں گول دائروں میں کچھ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو پیٹرولیم اور کالی کارب کے جو اسپاٹس ہیں ان کے اندر فرق اس طرح ہو سکتا ہے. مگر ایک اور بیماری انہوں نے لکھی ہے ہمارے ڈاکٹر بشار صاحب نے، پڑھنے کی پڑی تھی وہ، کہتے ہیں کولڈنس ان اسپورٹس. کھیلوں میں کولڈنس ہو جاتی ہے. کون سی کھیل میں کولڈنس ہو جاتی ہے؟ یہ جو کولڈ اسپاٹس کا جہاں تک تعلق ہے اور ہاٹ اسپاٹس کا، کالی کارب کی طرح اس کا بھی وسیع دائرہ ہے. انتڑیوں میں پیچش کی صورت میں بھی کالی کارب میں اسپاٹس ہوتے ہیں، برننگ اسپاٹس. ریز کہہ سکتے ہیں کہ میرے یہاں برن کر رہی ہے جگہ. یہاں ٹھنڈے اسپاٹس ہوں گے. پیٹرولیم میں بیماریاں وہی ہیں تقریباً، مگر اس کے جو احساسات گرمی سردی کے ہیں وہ جدا جدا ہیں. یوٹرس کے اندر بھی کالی کارب میں ہاٹ اسپاٹ ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈا اسپاٹ ہوگا. اگر کسی کی اووریز میں کوئی ٹیومر ہے، کوئی تکلیف ہے، تو مریض اگر کہے کہ اس جگہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے
تو بلا تردد اس کو پیٹرولیم ملنا چاہیے. پیٹرولیم کے بعد پھر اگر کوئی علامت اور نکلے تو پھر اس کے مطابق علاج کریں. اس کا یونا وہ کچھ رسٹاکس کی طرح بھی ہوتا ہے. رسٹاکس میں ناف سے نچلے بدن میں رانوں تک ایگزیما بہت شدت اختیار کر جاتا ہے. کروٹن میں بھی یہ ایگزیما پایا جاتا ہے, بڑی شدت اختیار کر جاتا ہے. پیٹرولیم میں بھی اس جگہ اس حصے میں ایگزیما بڑا نمایاں ہے اور بہت شدید ہوتا ہے. اور کروٹن اور رسٹاکس میں تو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے, بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اگر آپ تشخیص صحیح کریں. تو 1-2 خوراکوں میں 1000 کی میں دیا کرتا تھا, اس میں اللہ کے فضل سے 1 ہفتہ 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر پیٹرولیم مجھے کبھی اس جگہ خاص طور پہ استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا, مگر اب میں نیوز میں دیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹ کرتا ہے اس سے رسٹاک سے اس تکلیف میں. اس میں جو کھانسی ہے وہ زیادہ رات کے وقت بھڑکتی ہے اور ہیکنگ کاف ہوتی ہے. کسی کو کوئی ہیکنگ کاف کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے؟ بنا کسی کو نہیں سمجھ آنے کی کیا چیز ہے ہیکنگ کاف. آپ کو آتا ہے ہیکنگ کاف کرنا ڈاکٹر صاحب؟ کوشش میں تصور آیا ہیکنگ کاف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ کیا فائدہ پڑھنے کا کچھ نہیں پتا لگ رہا. کیوں آپ کو پتا لگا کیا تھوڑا دو ڈسکرائب کرو. چلو اس سے ڈسکرائب کرو کہ سب کو سمجھ آ جائے کہ ہیکنگ کاف کیا ہوتی ہے. آتی جاتی ہے, کنٹینیوس ہوتی ہے, بٹ یٹ انٹرپٹیڈ اینڈ ایٹ دی اینڈ یو نو سورٹ آف پرولونگ سی ہو جاتی ہے. اور کیا آخر میں نا پرولونگ سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ اس میں ہے وہ نہیں آپ نے بتائی. اور زیادہ نکٹرنل ہوتی ہے رات کے وقت. ہم بات ہوگی بالکل ہو جاتی ہے. اس میں جو ہیکنگ کاف جو ہومیوپیتھک میں جس قسم کی کاف کو میں نے ہیکنگ سمجھا اور علاج اس کا کیا, اس میں ہیکنگ کاف کے طرح اس نے رسپونڈ کیا ہے. اس میں بلغمی خرخراہٹ نہیں ہوتی, بلکہ جیسے بیگ بج رہا ہو, خالی بیگ اریٹیٹ ہو گیا ہو تو اندر تک وہ ہٹنے کے نام ہی نہیں لیتی ہے. شروع ہو جائے تو چلتی چلی جاتی ہے اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہاں ہے وہ بلغم کہیں ہو تو نیچے سے نکلے اکھڑے آرام آئے. اس میں چونکہ ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے آدمی کھانستا چلا جاتا ہے. جب کھانس چکتا ہے اس کے بعد بلغم بنتا ہے, کیونکہ جہاں جہاں اریٹیشن کرتی ہے ہیکنگ کاف وہاں کچھ جھلیاں بلغم کی بنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے جن کو ہیکنگ کاف ہو ان کو میں نے دیکھا ہے 2 مختلف وقتوں میں کھانسیاں ہیں. اگر وہ رات کو اکثر ہیکنگ کاف ہوتی ہے تو بلغم والی کھانسیاں صبح ہوں گی دن کے وقت پہلے حصے میں, اور یہ جو خالی کھانسی ہے بھونکنے والی یہ بعد میں ہوگی. مگر بھونکنے والی کھانسی نہیں ہے, وہ اور طرح کی ہوتی ہے. وہ بھونکنے والی کھانسی اکثر اس میں ملتی ہے کالی کھانسی میں. جیسے مریض بھونک رہا ہے, بھونکتے بھونکتے آواز سیٹی سی بن جاتی ہے, وہ نالی سکڑ کے تو لگتا ہے گہری ہو کر اندر سے ہو کر کے آواز نکلے گی. اس کو ہوپنگ کاف کہتے ہیں. تو کھانسیوں کی جو بھی قسمیں بیان ہیں اس کے آواز کا تصور جمانا ضروری ہے, ورنہ مریض کھانستے گا آپ کے سامنے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کے لیے کون سی امکانی دوا ہے.
اس میں ہونٹوں پر بھی ایگزیما آ جاتا ہے، اور اس کی طرح میزرین کی طرح، اس لیے میں نے دونوں کو اکٹھا رکھا تھا، کافی ملتی ہیں بعض باتوں میں. میزرین کی طرح اس میں بھی ایک جھلی سی تن جاتی ہے، مگر بڑے دائروں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے دائروں میں. میزرین تو مثلا سارے سر پہ قبضہ کرے گی نا، یہ بعض حصوں پر پیچھے کرے گی، یا ہاتھ پر کسی ایک حصے میں، یا چہرے پر، ہونٹ پر، لیکن جھلی بنتی ہے باہر، اس کے اندر پھر پس بننی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس نے بھی لکھا ہوا نوٹ میں وہ بات جو میں اپنے تجربے سے مریضوں کو یاد سے بتا رہا تھا آپ کو، بیانی ہوئی بات نوٹس میں بھی ہے کہ ڈرائی ہیکنگ کاف آلٹرنیٹنگ وتھ کوپیس ایکسپیکٹوریشنز. تو جو میں نے اس کی تصویر کھینچی تھی، اصل وجہ وہی ہے. اس میں کتاب میں تفصیل تو نہیں لکھی ہوئی، مگر مجھے نظر آ جاتا تھا کہ یہ جو اس طرح کھانس رہا بیچارہ، اب وہاں جھلیاں اس کی زخمی ہو جائیں گی، وہاں رد عمل کے طور پر ضرور کچھ بلغم بنے گی، اور دوسرے دن پھر اس کی یہی حالت ہوتی تھی مریض کی، جو رات کو اس طرح کھانسے گا، صبح اس کی بلغم پیدا ہوگی. تو آلٹرنیٹ کرتی ہے، یہ مطلب نہیں کہ ابھی یہ کھانسی کبھی وہ کھانسی، فوراً کچھ وقفہ لگتا ہے. جب جھلیاں متورم ہو کر وہ پس بناتی ہیں یا ایکسپیکٹیشن بناتی ہیں، تو پھر ایک دور آتا ہے جس میں بلغمی کھانسی غالب آ جاتی ہے. اچھا، اس میں بھی اسی طرح میں نے آپ کو میزرین میں بتایا تھا کہ جسم کی دردیں اور ایگزیما کے ساتھ وہ اگلتی بدلتی ہیں، اس میں بھی پیٹرولیم میں بھی یہی علامت ہے. پیٹرولیم میں ایک اور چیز ہے جو عام طور پر نظر انداز ہوتی ہے، اس میں اور سلفورک ایسڈ دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آرنیکا کی طرح بریوزز کو ٹھیک کرنے میں یہ پیٹرولیم اور سلفورک ایسڈ دونوں بہت مفید ہیں، ایسڈ سلف بھی اور پیٹرولیم بھی. اگر بدبو ہو اس میں پاؤں کے پسینے میں، کون سی دوا آپ کے ذہن میں آئے گی؟ ہاں بس جو خطرناک بدبو ہے وہ بھی ہے، اور فلورک ایسڈ سے ملتی جلتی کوئی دوا ہے، سلیشیا، جو فلورک ایسڈ کی بہن ہے. سلیشیا کی بدبو بڑی سخت ہوتی ہے، اور سلیشیا پاؤں میں نہیں رہتی بلکہ بغلوں میں بھی پسینہ لاتی ہے اور سخت بدبو پیدا کرتی ہے. اس معاملے میں اس کی ایک اور بہن نکلائی ہے، میزرین، یہ پیٹرولیم. سلیشیا، پیٹرولیم، اور کیا بتائیے آپ نے؟ فلورک ایسڈ. ٹھیک ہے. میرے سلیشیا سے بس یہی ایک دو باتیں ملتی ہیں، ورنہ اس کا اصل تعلق میں نے بتایا تھا نا گریفائٹ سے ہے زیادہ تر، اور کاربوویٹ بھی وہی بنیادی طور پر کوئلے کی دوا ہے. یہ جو دوائیں کوئلے سے بنتی ہیں، کالی کارب میں بھی کاربن پائی جاتی ہے، ان کے مزاج آپس میں ملتے ہیں. اور گردے کے پیچھے اگر کسی چھوٹی جگہ پہ گول درد کا دائرہ پیدا ہو، کبھی دائیں طرف کبھی دائیں طرف، اس میں پیٹرولیم مفید ہے. متلی اس میں بڑی سخت ہوتی ہے. پیٹرول سے بعض لوگوں کو جن کو سفر میں متلی ہوتی ہے، پیٹرول کی بو آ جائے تو بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی، پھر متلی بار بار خواہش ہو جاتی ہے. تو پیٹرولیم کی یہ جو علامت ہے، یہ اس کو اگر ہومیوپیتھک میں دیں گے تو ایسی متلی کو دور کر دیتا ہے.
ہاں، ایک اور چیز اس میں ہے جو ملتی ہے چینوپوڈیم سے. چینوپوڈیم کے نام کے ذہن میں آتے کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ بہراپن. ہاں، اس میں بھی کان کا بہراپن پایا جاتا ہے. چینوپوڈیم کے لیے یہ مددگار بن جاتی ہے. بعض دفعہ چینوپوڈیم زیادہ تر وہ اعصابی دوا ہے جو کان کے اعصاب کو زندہ کرتی اور جگا دیتی ہے. لیکن جو کان کی نالیوں کے ارد گرد جلد کا یا میوکس میمبرینز اگر ہوں وہاں ان کا متورم ہونا ہے، اس کے ساتھ چینوپوڈیم کا اتنا تعلق نہیں جتنا اس کا ہے. خاص طور پر اگر کان کے اندر ایگزیما سا ہو اور خارش محسوس ہوتی رہے، اس سے وہ جلد موٹی ہو کے سوراخ کو تنگ کر دیتی ہے، جس سوراخ سے ہوا میں جا کر آواز کی لہریں پہنچانی ہیں. تو بعض دفعہ وہ سوچ کے مستقل چونکہ بیماری ہے، وہ اچانک کوئی ورم یا درد محسوس نہیں ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ تھکننگ ہو جاتی ہے اس کے ارد کی جلد کی. اور اس میں میزولیم پیٹرولیم بہت مؤثر دوا ہے. مستقل طور پر کان کے اندر کی خارش اور خارش کے نتیجے میں رفتہ رفتہ پیدا ہونے والا بہراپن، جو کبھی بعض دفعہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ہٹ بھی جاتا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو اعصابی ریشے ہیں وہ معروف نہیں ہوئے. کبھی کبھی ایسا مریض جو عباسی ہوگا یا اس کو ویسے کوئی حرکت اس سے کی ایسی ہوگی کہ جھٹکا سا لگے گا اندر، تو دھیان یہ کرے گا کہ کبھی اچانک آواز آتی ہے. جو اچانک آواز ہے بعض دفعہ وہ شور پڑتا ہے ایک دم، اس لیے کہ عادت نہیں ہے کان کو خاموش کان بیٹھا ہوا ہے. بعض سے اچانک آواز داخل ہوگی تو وہ پٹاخہ سا شور سا اور پھر وہ دب جائے گا. ایسے امراض میں چینوپوڈیم کے ساتھ پیٹرولیم بہت مددگار ہے، کیونکہ چینوپوڈیم تو عام ڈیفنس میں خصوصاً اگر وہ ایک طرف پیدا ہو بہت مفید ہے. اگر دونوں کانوں کے اندر برابر آہستہ آہستہ وہ بہراپن پیدا ہو رہا ہے تو اس کا تعلق بسا اوقات اعصابی ریشوں سے ہوتا ہے، ان کے معروف ہونے کے نتیجے میں. اس میں چینوپوڈیم اثر دکھائے گی مگر بہت تھوڑا نسبتاً اور لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی. لیکن یہ جو دوسری باتیں ہیں جو سرسری اور بیرونی، ان میں چینوپوڈیم بہت جلدی کام کرتی ہے اگر وہ اعصابی ریشے مر نہ گئے ہوں یا مر نہ رہے ہوں بلکہ وقتی طور پر وہ سن ہوئے ہیں. اس کا فرق یہی ہے جو میں نے بتایا کہ عام طور پر ایک کان میں اگر ہو ڈیفنس وہ تیزی سے بڑھ رہی ہو تو وہ اکثر وہ اعصابی ریشوں کے مرنے سے نہیں بلکہ وقتی نقصان سے یا نیند فالگی حالت سے یا سن ہو جانے سے ہوا کرتا ہے تعلق. ایسی صورت میں چینوپوڈیم، اور اگر جلد بھی موٹی ہو رہی ہے تو پھر پیٹرولیم، لیکن اس میں خارش کا ان سے ضرور ہوگا، یہ یاد رکھیں. پیٹرولیم میں جیسے پہلے ذکر کیا متضاد باتیں ہیں. گرمی کا احساس، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہو جاتی ہے، اور پاؤں میں یہ چیز ایک عجوبے کے طور پر آتی ہے. برننگ ایسے جیسے سلفر میں پاؤں جلتے ہیں. فیٹ برن اینڈ ہیو اے سینسیشن ایز اے فروزن. اب بیک وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جم گئے ہیں اور برن کر رہے ہیں، لیکن ہو بھی جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہ تجربے میں ہے کہ سب ممالک میں جہاں برفوں وغیرہ میں پاؤں سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، وہاں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جمے ہوئے ہیں
اور برننگ بھی بہت پیدا ہوتی ہے اس میں. تو یہ بیک وقت ممکن ہے, اسی قسم کی کیفیت اس میں ہے. اس لیے ایسی جگہوں پہ پیٹرولیم بھی دی جاتی ہے, مگر ایگوریکس سے بہتر کوئی جواب نہیں. ایگوریکس بہترین دوا ہے ایسی حصوں کی. یہ جو احساس میں بتا رہا ہوں اس کو اصطلاح میں چل بلینز کہا جاتا ہے. اردو میں مجھے اس کا نام نہیں پتا کیا ہے, لیکن بیک وقت جلن اور جمع ہونے کا احساس, اور وہ جگہ واقعتاً متورم بھی ہو جاتی ہے, اس میں بعض سرخی بھی دکھائی دیتی ہے. اس کو اصطلاح میں چل بلینز کہتے ہیں. چل بلینز کی چوٹی کی دوا ایگوریکس ہے, لیکن پیٹرولیم میں بھی چل بلین پائی جاتی ہے. اس لیے اگر ایگوریکس سے چل بلین کو فائدہ نہ ہو تو پیٹرولیم استعمال کر کے دیکھیں, وہ اس سے اکثر اس کی مددگار بن جاتی ہے. گریفائٹس اور اس کی جو اوویز ہیں, ان کے جو ایگزیما میں جلدی امراض میں کچھ نہ کچھ رشتہ ہے ضرور, مادہ سا. اس میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس کو گریفائٹس کو بیان کرتے ہوئے داس نے ایسے بہیدہ طریقے بیان کیا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہنے کو ہنی لائک. اور ہنی اتنی اچھی چیز, ایسی پاکیزہ چیز, وہ ان کو پس ہنی لائک دکھائی دیتی ہے. تو یہ غلط ہنی لائک نہیں کہنا چاہیے اس کو. موٹی سی گاڑی سی چپچپی, یہ کیوں نہیں کہہ دیتے سیدھی ساری بات. اس میں گاڑی اور چپچپی نہیں ہوتی, زیادہ نسبتاً پتلی ہوتی ہے. اب اس کو یہ ہومیوپیتھ ہیں کہ انگور کے رس کی طرح. پتہ نہیں کیا شوق ہے اعلیٰ پاکیزہ چیزوں کے ساتھ گندے کو ملانے کا. رسٹ ٹاکس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسٹ ٹاکس, اور اس میں نوٹس میں رسٹ ٹاکس اسے لکھا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کوٹن بھی اس حصے میں اور ناف کے نیچے حصے میں بہت ہی مفید دوا ہے. اگر ایرپشن اور خارش یہاں قبضہ کر لے اور بڑی شدید ہو اور بعض غلطچس ہوتی ہے, اس میں خارج کرنے کے ساتھ مزہ بھی پایا جاتا ہے اور تکلیف بھی, یہاں تک کہ چھیل کے پھر وہ ایک دم درد میں تبدیل ہو جائے گی اور خون رسنا شروع ہو جائے گا. اس میں یہ دوائیں ہیں. پیٹرولیم بھی مفید ہے, گریفائٹس نے رسٹ ٹاکس اور کوٹن. بعض نپلس پر بھی خارش ہوتی ہے, مگر خارش سے زیادہ اگر پیٹرولیم کی ضرورت ہو تو نپل اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں. مرد اور دونوں میں برابر ہے, یہ کسی ایک سیکس سے تعلق نہیں ہے. کپڑا بعض لڑکے بھی مجھے بعض بتاتے ہیں کہ کپڑا نہیں لگتا, یہاں ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اور نہانے کے بعد مثلا وہ ہاتھ ماریں گے تو بے احتیاطی سے ذرا بھی ہاتھ لگے گا, یا تولیہ وہ کہتے ہیں ہم نے لگا دیا, غلطی سے یاد نہیں رہا, تو شدید وہاں درد بھی ہوتی ہے اور ہائپر سینسٹیوٹی ہے. اس کا پیٹرولیم علاج ہے. اور دواؤں کے علاوہ نمایاں طور پر پیٹرولیم میں دواؤں پائی جاتی ہے. وہ جو تھنڈر اسٹارم کے وقت غیر معمولی طور پر الرجی یا بعض بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, مثلا دمے کے اٹیک بعد میں ہو جاتے ہیں, اس میں نے آپ کو ایک دوا بتائی تھی, یاد ہے کسی کو؟ کیا دونوں باتیں ٹھیک ہیں, آپ کی بیوی, آپ کی بھی, آپ کی بیوی کی بھی. روڈوڈینڈران اور فاسفورس دونوں ہیں,
لیکن فرق یہ ہے کہ روڈوڈینڈرون اکثر ایگزیما وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے اور فاسفورس جمع وغیرہ سے. لیکن دونوں کی جو حص ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ تھنڈر اسٹارم کے بھی آلات میں کوئی ریکارڈنگ ہی نہیں کی، اس کے کوئی آثار معلوم نہیں کیے، اور مریضوں نے بتا دیا کہ کچھ ہونے والا ہے. اس پر اسرائیل میں تجارب ہوئے تھے ایک دفعہ، باقاعدہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے کیے تھے، اور انہوں نے یہ ورڈکٹ دیا اور حیرانی کا اظہار کیا کہ بلا شبہ اب تک جتنی ایجاد شدہ تیز رفتار الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جو کسی موسمی تغیر کو وقت سے انسانی علم سے پہلے معلوم کر لیتی ہیں، وہ بھی لگائی گئیں، اور معین مریضوں پر یہ تجربہ کیا گیا کہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دمہ ہو جاتا ہے موسم بگڑنے سے پہلے، یہ فرانسیس ہوتی ہے، ان کو واچ کیا گیا. ان آلوں سے پہلے مریضوں نے بتا دیا، ان کی علامتیں پہلے ظاہر ہوئی ہیں، آلوں نے بعد میں محسوس کیا ہے. تو یہ فاسفورس اور روڈوڈینڈرون میں ہے، اس کے علاوہ پیٹرولیم میں بھی ہے. ابھی آ جاتے ہیں پیٹرولیم کو. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس کا وزن بھی ان سے ذرا مختلف ہے صحیح، مگر اس کو میں نے بتایا تھا کہ سلیشیا کی طرح پسینہ گندا، اور پاؤں میں بھی اور بغلوں میں بھی. تو یہ عجیب بیماری ہے جو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کیسے ہوگی، کہ 2-3 گھنٹے کے بعد ایک دم تھنڈر اسٹارم آنا ہے اور گھن گرج کے ساتھ بادل اڑ آئیں گے، بارشیں ہوں گی، اور اس سے پہلے جبکہ سب کچھ کام ہے اچانک بغلوں سے پسینہ چھوٹ پڑے گا اور پاؤں سے پسینہ بدبودار. اگر یہ ہو اور تھنڈر اسٹارم ہو تو پیٹرولیم حیرت انگیز پیدا دے گی، فاسفورس دے گی دمے میں، اور روڈوڈینڈرون ایرپشنز میں، خارش وغیرہ ایرپشنز میں ہر قسم کی. تو یہ پیٹرولیم بھی ختم. اب ناجا شروع کرتے ہیں. ناجا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یلو وائپر ہوتا ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. دیکھیں ڈاکٹر حفیظ صاحب نہیں ہے نام کی ریڈنگ ہے وہ. اچھا خوشبو بھی ہے. وہ دیکھیں جی کتاب میں ناجا کا، ناجا کی جو تفصیل ہے تو وائپر ہی، مگر کون سا ہے؟ سانپوں کے زہروں میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو خون کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر سیپٹکس چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور ایک ہیں جو خاص طور پر اعصاب پر حملہ کرتے ہیں، یا فالج کے ذریعے ظاہر ہوں گے، یا بالکل گلا بند ہو جائے گا، یا دل پر حملہ ہو جائے گا، جبکہ وہ بلڈ میں کلاٹنگ نہیں ہوئی، اس کے باوجود براہ راست اعصاب پر اچکتے ہیں، اعصاب پر لپکتے ہیں. تو ناجا ان میں سے ہے جو، ہاں جی کوبرا ہے نا، یلو ہے یا دوسرا؟ اس میں لکھا ہے وائرس آف کوبرا، VIRUS. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، وائرس آف کوبرا. وہ لیکسی جو ہے وہ کوبرا کی قسم میں نہیں ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے. ہاں دیکھیں اس کو بھی، کروٹالس لیکسس اسی میں. ہاں نکالیں ان کو، ان کی پہچان کیا ہے، فرق کیا ہے. باہر یہ فنگر سانپ جن کو کہتے ہیں وائپرز، ان میں سے ہے یہ. اور خصوصیت سے یہ دل پر حملہ آور ہوتا ہے، اعصاب پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے دل پر حملے کی 2 قسم کی متضاد چیزیں ہیں.
کبھی ٹیکیکارڈیا کرتا ہے اور کبھی بریڈیکارڈیا، کبھی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے یہاں تک کہ فیبرائل ہو جائے گی اور پھر آخر پہ کنفیوز ہو کر مل جل جائے گی، اور کبھی پرانے مریضوں میں اتنا آہستہ کر دیتا ہے نبض کو کہ 30 پہ آ جائے گی مثلاً، بعض اس سے بھی گر جاتی ہے اور وہ ایسی ٹھہرتی ہے کہ اس کو کوئی دوا پھر آگے نہیں بڑھا سکتی۔ پہلی دفعہ میرا تجربہ ہوا جب ایک دفعہ بہن نظر میں یا مرحوم نے یا کسی نے مجھے بتایا کہ ہسپتال میں ایک بابا آیا ہوا مریض جس کی نظر بڑھتی نہیں، خوب زور لگا بیٹھے ہیں ڈاکٹر، لیکن وہ 30 سے نیچے رہتی ہے، 20 25 یا 30 آگے نہیں جاتی۔ تو اس کو میں نے یہ ناجا دیا، پہلی دفعہ مجھے ناجا کا تجربہ اس پر ہوا، اور ایک مجھے یاد نہیں، مجھے بہت دیر نہیں لگی، 60 پہ پہنچ گئی اور 60 سے پھر آگے نہیں بڑھی۔ تو ناجا میں یہ بریڈی کارڈیا بھی ہے، اور جن کے پھٹ پھٹ کر کے دل دھڑکنے لگ جائیں ان کے لیے بھی ناجا مفید ہے، اور سلو پلس کے ساتھ دل کا ایک اور بیماری سے بھی تعلق، ایک اور دوا سے بھی تعلق ہے۔ کیا؟ بالکل نہیں، آپ کو میں بتا چکا ہوں، ڈیجیٹلس کس نے بتایا تھا؟ بابا امام صاحب بیگم نمبر لے رہی ہیں آج سب پہ۔ ڈیجیٹلس ان دل کی امراض میں بہت مفید ہے، غیر معمولی فائدہ مند ہے، جن میں اگر جگر کی ہسٹری ہو کہ اس مریض کا جگر خراب تھا، تلی خراب تھی، اور اس زمانے میں نبض سست ہوا کرتی تھی، جب ڈیجیٹلس کی ضرورت پڑے اس دفعہ ضروری نہیں کہ نبض سستی رہی ہو، دل آہستہ آہستہ قابو سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے، پروگریسو ہارٹ فیلئر کی سمٹمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ سمٹمز پروگریسو ہارٹ فیلئر یعنی بڑھتے چلے جانے والا دل کا بند ہونا، یہ اکثر ڈیجیٹلس کے غلط استعمال سے بھی ہوتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر ڈیجیٹلس ضرور لیتے ہیں ایسے مریض کو جن کے پروگریسو ہارٹ فیلئر ہو، کیا کہتے ہیں نام کیا رکھا ہوا آپ نے؟ ہاں، ڈیجاکسن جس مریض کو دینا شروع کر دیں، شروع میں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، کافی قابو کرتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب ڈیجاکسن کی وہ مقدار دی جا ہی نہیں سکتی جو مریض دبا سکے دل کو، پھر جتنا لینے دے دی اس کے بعد ڈیجاکسن نے کام ختم کیا اور دل ہاتھ سے نکل گیا، پھر وہ بڑی تکلیف میں مرتے ہیں ایسے مریض، ان کو دل کا دمہ بھی ہو جاتا ہے اور پانی پھیپھڑے میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بار بار چھوٹی چھوٹی نبض تیز تیز دھڑک رہا دل، ایسے مریضوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے ان کا جو آخری وقت۔ اور اس میں ہمارے راضیہ کے ابا کا بھی یہی حال تھا، وہ خود ڈاکٹر سے چونکہ، تو انہوں نے مجھے بلایا اس وقت جب کہ حالت نکل چکی تھی قابو سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو میں نے علاج شروع کیا، بہت حد تک سکون مل گیا تھا، اور جو سب آخری وفات ہوئی ہے اتنی تکلیف کی حالت میں نہیں تھی، جب میں نے دیکھا تو ناقابل برداشت حالت تھی، سر سے پاؤں تک پسینے میں تربتر، اور سانس آتا بات نہیں کی جاتی تھی، سانس ایک سانس کے ساتھ دوسرا سانس جڑ کے چلتے تھے، پورا سانس لیے بغیر چھوٹے چھوٹے سانس، اور اسی طرح دل دھڑک رہا تھا، میں نے دیکھی تو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے پھر ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ مجھے بتا، راجیہ اس میں چھوٹی سی ہوتی تھی وہاں، مگر میں خیر پردہ شروع کر دیا تھا اس نے، کیونکہ وہ پردے کے پیچھے سے کھڑی باتیں کر رہی تھی، بتا رہی تھی اپنے ابا کا خیال رکھتی تھی بہت، تو ان کو پھر میں نے جو دعائیں دی اللہ کے فضل سے میں نے بتایا نا، وہ ایک وقت کے آنے کے بعد تو شفا ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہر وقت پہ شفا ہو سکے تو کوئی مرے ہی نہ دنیا میں، مگر فرق پڑ جاتا ہے، آرام سے مریض فوت ہوا ہے یا بے چینی بڑھتی رہی اور پھر فوت ہوا،
تو ان کو بہت فائدہ ہوا تھا. ان کے لیے ناجا بھی مجھے یادیں دی تھی میں نے اور لوگوں کے علاوہ. اور یہ اس حالت میں بہت اچھی دوا ہے. یہ سارا نقشہ اس لیے کھیلا ہے کہ آپ کو ناجا یاد رہے. بیڈی کارڈیا کی بھی دوا ہے, ٹیکی کارڈیا کی بھی دوا ہے. اب اس کی تفصیلی علامتیں وقت ختم ہو گیا, پھر سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ میں ذرا زیادہ دیر آپ کو اس لیے لگاتا ہوں کہ تاکہ یاد خوب نقش ہو جائے پوری تفصیل, پوری کہانی. ورنہ ملتی جلتی دوائیں بہت کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. یہ تجربہ ہے نا, کتابیں پڑھ پڑھ کے بڑا حال ہو گیا تھا, اور جب وقت آتا تھا یاد نہیں آتا یہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے. تو اپنے اس تکلیف دہ تجربے میں سے گزر کر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس مصیبت میں نہ پڑنا پڑے. اور جس طرح میں نے آخر خود اپنے آپ کو سکھایا کہ نہیں یاد رکھنا چاہیے, تو پھر بہت کام آتی ہے بات. یہ انٹروڈکٹری کورس ہے, کبھی میں نے اٹینڈ کیا تھا, اس کو بتایا تھا. انٹروڈکٹری کورس یہاں پہ کیا تھا, باتیں تو وہ نے بتائی ہیں. وہ کمپیوٹر میں, اس میں کمپیوٹر سے آج کل تو کرتے ہیں ریپرٹرائز. تو ایک دوائی میں 272 300 اتنی جیسے بڑی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح.